بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت۔ رائج الوقت ایصال ثواب کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقوں میں قرآن خوانی کی رسم کو سب سے زیادہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں کوئی میت ہوئی فوراً اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اس رسم کو اس قدر رواج دے دیا گیا ہے کہ گویا یہ دین کا ایک حصہ معلوم ہونے لگی ہے۔ اس کو غلط سمجھنے کا تو کسی کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ سب اس کی فضیلت کے قائل ہیں، جس کا اندازہ اس عمل پر تسلسل اور تکرار سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جن کا کام ہی قرآن خوانی کرنا ہے، اور اس کی وہ باقاعدہ اجرت بھی لیتے ہیں۔ بعض جگہ مولوی صاحبان نے اس کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دے رکھی ہے۔ ان کو آرڈر دے دیا جاتا ہے اور وہ گاڑی بھر کر مدرسے کے طلباء کو لے کر جائے مطلوبہ پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلوبہ تعداد میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، اور کھا پی کر اپنی فیس وصول کر کے اگلی بکنگ کی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کی تعلیم دی، انہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل بتائے۔ یہ ساری باتیں کتب احادیث میں موجود ہیں جو طوالت کی وجہ سے نقل نہیں کی جا رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سب پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد کی صلاح میں اور اس کے علاوہ بھی نہایت خشوع اور خضوع سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اس انداز کی قرآن خوانی کی ہو، لہذا اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جب ان علم کے پہاڑوں کو اس بدعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بدعت سے رجوع کر لیں، الٹا اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ اپنے فعل پر نادم ہونے کی بجائے اس کے درست ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ بڑے سفیہانہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک قرآن جمع نہیں ہوا تھا۔ افسوس کہ یہ لوگ اس بدعت کی دلدل میں اس قدر دھسے ہوئے ہیں کہ ان کو اتنی سی بات بھی سمجھائی نہیں دیتی کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہی تو نازل ہوا تھا، نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ کیا قرآن خوانی کے لیے ضروری تھا کہ کاغذ کے پاروں کو دیکھ کر ہی پڑھا جائے؟ لہٰذا کیا وہ لوگ قرآن خوانی نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس رسم کو اس وقت تو رائج ہو جانا چاہیے تھا جب ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں دلوں میں محفوظ اور مختلف جگہوں پر مکتوبہ قرآن یکجا کر کے کاغذی شکل میں جمع کر لیا گیا تھا۔ اس دور میں ہی نہیں بلکہ بعد کے دور میں بھی اس رسم قرآن خوانی کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ یہ لوگ زبان حال سے گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس چیز کی فضیلت کو نہ سمجھ سکے جس کو ہم سمجھے ہیں۔ گویا ان کا علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے علم سے زیادہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے، انہیں زیادہ معلوم ہے کہ قرآن خوانی کی کیا فضیلت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو اس فضیلت سے محروم رہ گئے، معاذ اللہ۔ یاد رکھیں، کوئی عمل خواہ وہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ لگے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قول و فعل کے مطابق نہیں تو اللہ کے عذاب کا راستہ ہے۔ جب ان مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو کہنے لگتے ہیں یہ لوگ قرآن پڑھنے کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا تو یقیناً بہت زیادہ باعث ثواب ہے، لیکن قرآن بھی اسی طرح پڑھنا ہے کہ جیسے ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدہ میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ نے سجدے کی فضیلت۔ اب بتائیے اگر ایک رکعت میں کوئی اس فضیلت والے سجدے کو 3 یا 4 مرتبہ کرنا شروع کر دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس شخص کی صلاح قبول ہو سکتی ہے؟ یہی فضیلت والا سجدہ اگر سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت
اور غروب کے وقت کیا جائے تو حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک نیک کام کی قبولیت بھی اسی کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے سے مشروط ہے، ورنہ یہی نیک کام اللہ کے غضب کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت دے۔